آپ کی والدہ، آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ معصومین علیہ السلام کی ولادت کی جب میلاد پڑھتا ہوں تو ایک سوال ضرور رکھتا ہوں کہ آپ کی والدہ کا نام کیا تھا. چاہے آپ مجھ سے نہ بھی کہے، اپنے سامنے سوال رکھے کہ امام صادق علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا. آج تو یاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جن کو یاد نہیں ہے وہ خود سوچے کہ انہوں نے کتنی بڑی غفلت برتی ہے. توبہ کرے اور آئندہ اس غفلت، آئندہ سال جب کم از کم 17ویں ربیع الاول آئے تو اس دن ماں کا نام ضرور یاد کرے. درود پڑھیے محمد وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. آپ کی والدہ کا نام جناب ام فروہ. یہ جناب ام فروہ بیٹی کس کی تھی؟ قاسم کی. اور قاسم کس کا بیٹا تھا؟ محمد ابن ابی بکر کا. یہ وہ محمد ابن ابو بکر ہے کہ جس کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. یہ جو ہے نا میرا بیٹا ہے. وفاداری کی کس منزل پر ہوگا ذرا سوچئے. کس منزل پر اور کیسی وفا. یعنی دو کردار کتنے مختلف تھے. ایک طرف بہن وہ جو جمل تک آ گئی اور دوسری طرف بھائی وہ جو ایسی وفاداری کی کہ امام علی علیہ السلام نے کہا تو میرا بیٹا ہے. پرورش بھی امام علی علیہ السلام نے آپ دی. یہ اس وفا کا بدلہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کہا کہ تو نے میرے ولی کے ساتھ یہ وفا کی تو سن تیری پوتی کے ساتھ محمد باقر علیہ السلام کا نکاح ہوگا اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ امام صادق علیہ السلام ہوگا. اور ایسا ہی ایک کام آپ بھی کرتے ہیں جو وفا کا تقاضا ہے. آپ کرتے تو ہیں وہ کام لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ بھائی یہ اسی لیول کا کام ہے. اسی انداز کے دعا کرے کہ قبول ہو. وہ کون سا کام ہے آپ سنو گے. تاریخ میں واقعہ ہے امام صادق علیہ السلام کا ایک چاہنے والا، اس کا نام ہے اشجع سلمی. یہ اشجع جو ہے نا امام صادق علیہ السلام کی ملاقات کو آیا. جب آیا تو امام صادق علیہ السلام بیمار تھے. یہ حاجت مند بھی تھا لیکن جب دو تاریخ میں ایک ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی حاجت اشعار میں بیان کی، دوسرے میں ہے کہ امام کی حالت دیکھ کر کے اپنی حاجت بیان نہیں کی. فوراً جو ہے امام صادق کے پاس آیا. جب امام صادق علیہ السلام کو بیماری کی حالت میں دیکھا تو ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اشجع کس لیے آنا ہوا؟ ان کا مولا آپ بیمار ہے. کہا کوئی مسئلہ نہیں، بیان کر چاہے میں بیمار ہوں. اس وقت جو ہے نا اشجع نے شعر پڑھا. ان اشعاروں میں امام صادق علیہ السلام کی شفایابی کی دعا تھی. کوئی سوال نہیں کیا میری یہ تکلیف ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یہ کوئی سوال نہیں کیا. لیکن صرف جو ہے نا ایک مرتبہ صرف اور صرف امام صادق علیہ السلام کی شفایابی کی دعا کی. امام صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ غلام سے کہا بلا کر گھر میں کتنی رقم موجود ہے؟ کہا مولا 6 لاکھ دینار. اس زمانے کے 6 لاکھ دینار یعنی آج کے زمانے کے 6 لاکھ ڈالر سے بھی زیادہ. تو اس وقت امام صادق علیہ السلام نے لیا اور لے کر کے ان کے حوالے کیا. اشجع یہ ہماری طرف سے ہے. اور میں نے کہا نا کہ یہ کام آپ بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں یہ الگ چیز. بھائی آپ دعا پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن. یہ امام زمانہ کی سلامتی کی دعا ہے یا نہیں؟ یہی عمل آپ نے کیا یا نہیں کیا؟ آپ جنت البقیع اور جنت المعلی کی تعمیری کی دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ میں نے بہت سی جگہ دیکھا ہے کہ جنت البقیع کے لیے دعا کی جاتی ہے لیکن جنت المعلی کو بھلایا جاتا ہے. حالانکہ نہیں، دونوں جگہ کی ضرورت ہے. تو آپ وہ دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ اسی کیٹیگری میں ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا آپ زائرین حسین کے لیے دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ جب کوئی مومن بیمار ہوتا ہے آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں آپ مغفرت مانگتے ہیں یا نہیں؟ یہ الگ چیز ہے کہ جب مرتا ہے تب مغفرت مانگتے ہیں، حالانکہ جیتے جی مانگنی چاہیے.
یہ الگ موضوع میں نہ چلا جاؤں. جب انسان زندہ ہو ایک مومن اور ہم نے دیکھا یہ مومن غلط راستے پر ہے تو اس کی زندگی میں اس کے لیے مغفرت مانگے, اس کی توفیق کے لیے دعا کرے, یہ ضروری ہے. تو جب کسی مومن کی توفیق کی آپ دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کسی مومن کی مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ سارے اعمال کی نسبت امام طرف ہے یا نہیں؟ نہیں, آپ کے ذہن میں بات آتی ہوگی. جہاں تک دعائے اللہم کن ولیک کی مثال دی, وہ تو ڈائریکٹ امام زمانہ. ہم نے جنت المعلی, جنت البقیع کی بات کی, وہ تو معصومین علیہ السلام سے ڈائریکٹ نسبت. یہ درمیان میں جو مومنوں کی مثال پیش کی گئی, ان میں کہاں سے امام کی نسبت آ گئی؟ تو کیا امام نے فرمایا ہے یا نہیں؟ خود امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, جو چاہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام پر احسان کرے وہ اپنے مومن بھائی پر احسان کرے, تو گویا اس نے مجھ پر احسان کیا. جس نے مومن سے نیکی کی اس نے حجت خدا سے نیکی کی, جس نے مومن کی عزت کی اس نے حجت خدا کی عزت کی, جس نے مومن کی توہین کی اس نے حجت خدا کی توہین کی ہے. یہ ساری باتیں احادیثوں میں ہے یا نہیں؟ یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں لیکن ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہے کہ کتنی عظیم عبادت ہے. لہٰذا ایسے کام ہو جاوے, ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے کہ اللہ